باب نمبر 54 باب فضل البکائی کہ اللہ کے سامنے رونے کی فضیلت کے بیان میں۔ اس باب میں وہ آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی کہ جس میں رب کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اللہ کے سامنے رونا اور اس رونے کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، اس بارے میں ہم آیات اور احادیث پڑھیں گے۔ پہلی آیت جی اللہ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ، اور وہ اہل ایمان گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اور اللہ کی آیات سننے کے بعد خوف الہی سے گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، اور وہ روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ، اور وہ قرآن کی تلاوت اللہ کا خوف بڑھا دیتا ہے ان میں خشوع، مزید خشوع اور خضوع، مزید ان کے اندر خوف خدا جو ہے نا وہ قرآن آیات پڑھنے سننے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، افمن، کیا یہ ھذا الحدیث، اس قرآن کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہاں پر نا قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث فرمایا ہے، تو وہ جو ہے نا قرآن بھی حدیث ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ افمن ھذا الحدیث، کیا اس قرآن کی وجہ سے تعجبون، کہ یہ کفار اور یہ مشرکین یہ تعجب کرتے ہیں، یہ حیران ہوتے ہیں، وتضحکون، اور یہ ہنستے ہیں، اس قرآن کو سننے کے بعد ہنستے ہیں، ولا تبکون، اور وہ روتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اس قرآن کو سننے کے بعد تو انسان روتا ہے اور خوف خدا اس کے دل میں اترتا ہے، لیکن یہ کفار کی کیا حالت ہے، یہ خوف خدا کرنے کی بجائے، رونے کی بجائے یہ ہنستے ہیں۔ تو آگے احادیث شروع ہو رہی ہیں جی۔ 446 نمبر حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حکم دیا کہ اقرأ علی القرآن، کہ مجھے حکم دیا کہ مجھ پر قرآن کریم پڑھو، یعنی مجھے قرآن سناؤ۔ تو کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک، کیا میں آپ کے اوپر قرآن پڑھوں، یعنی میں آپ کو قرآن سناؤں، وعلیک انزل، حالانکہ یہ قرآن تو آپ کے اوپر اترا ہے، حالانکہ قرآن جو ہے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا، انی احب، میں پسند کرتا ہوں، ان اسمعہ، کہ یہ قرآن کو میں سنوں، من غیری، اپنے علاوہ، یعنی کسی اور بندے سے، کسی اور شخص سے قرآن سنوں، مجھے یہ پسند ہے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو میں نے سورۃ النساء جو ہے نا رسول اللہ کے سامنے پڑھنی شروع کر دی، حتی جئت الی ہذہ الآیہ، حتی جئت، کہتے جہاں تک میں پہنچ گیا، الی ہذہ الآیہ، اس آیت تک۔ وہ آیت کون سی؟ فکیف اذا جئنا، اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، فکیف، کیسی حالت ہوگی، اذا، اس وقت، جئنا، کہ جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر گروہ میں سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا بک، اور اے محبوب آپ کو ہم لائیں گے، کھڑا کریں گے، علی ہؤلاء، آپ کی اس امت کے خلاف، شہیدہ، گواہ بنا کر۔ تو جب حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں اس آیت تک پہنچا نا، تو قال، تو رسول اللہ نے پھر مجھے کہا، حسبک الآن، اے ابن مسعود اب بس بہت ہے، اب زیادہ نہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ فالتفت الیہ، تو میں نے رسول اللہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، تو فاذا عیناہ، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھیں، تذرفانی، ان سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ جو ہے نا وہ رو رہے تھے۔ کہ اس میں رونے کی کیا وجہ ہے جی؟ اس میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، رسول اللہ کی تو خواہش ہے کہ میرا ایک بھی امتی وہ جہنم میں نہ جائے، میرا ایک بھی امتی جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں نامراد اور ناکام نہ ہو، بلکہ سارے کے سارے کامیاب ہو کر رب کی جنتوں کے مہمان بنے۔ لیکن کیا ہے یہاں پر کہ جب رسول اللہ کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، محبوب جو ہے نا یہ منظر دیکھ کر، سوچ کر جو ہے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے جاری ہو گئے کہ میں اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا، جس امت کا غم میرے اندر اتنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا رسول اللہ رونا شروع ہو گئے، امت کو کوئی فکر ہی نہیں جی، نبی رو رہا ہے امت کے غم میں اور امت کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ آگے جی، حدیث نمبر 447، وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں جی خطب رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبتاً، ایسا خطبہ کہ ما سمعت مثلہا، کہ میں نے نہیں سنا اس جیسا خطبہ، قط، کبھی بھی، یعنی کبھی بھی میں نے اس طرح کا خطبہ جو ہے نا رسول اللہ کا نہیں سنا تھا۔ وہ خطبہ کیا ہے جی؟ فقال، رسول اللہ نے فرمایا، لو تعلمون، اے لوگو کاش کہ تم جان لو، ما اعلم، جو کہ میں جانتا ہوں، تو لضحکتم قلیلا، تم بہت تھوڑا ہنسا کرو، ولبکیتم کثیرا، اور بہت زیادہ رویا کرو۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں جی صرف اتنا کو خطبہ ہوا ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ایک لائن کا خطبہ، لیکن اس خطبے کے اندر اتنا اثر تھا
اور ایسی اللہ کی خشیت تھی اور ایسا یہ خطبہ دلوں کے اوپر اثر انداز ہوا تو حضرت انس فرماتے ہیں فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے فغطا اپنے چہروں کو ڈانپ لیا، یعنی ڈانپ لیا وجوہہم اپنے چہروں کو، یعنی جو چادریں رومال وغیرہ جو بھی تھی نا وہ اپنے چہروں کے اوپر لے لیا، اور وَلَهُمْ خَنِینُ اور ان سے جو ہے نا رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اللہ پر دیکھو جی چھوٹا یہ خطبہ، ہم جو ہے نا 40 منٹ 50 منٹ اپنا جو ہے نا گلا پھاڑتے ہیں اور اونچی اونچی بولتے ہیں کہ یار لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ خشیت ہی نہیں، خطبہ کے اندر وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں رہا۔ دیکھیں محبوب نے صرف ایک لائن کا خطبہ دیا تو صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ رونا شروع ہو گیا اور چیخیں ان کی نکل گئی، لیکن ہمارا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے خطبات میں اثر ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں 448 نمبر حدیث عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل، لا یلج النار کہ نہیں داخل ہوگا آگ میں، جہنم میں، رجل وہ آدمی بکا جو کہ رو پڑا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جو بندہ رو پڑا، اس کے آنکھوں سے آنسو گر پڑے، لو جی وہ جو ہے بندہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ حتیٰ آگے پھر رسول اللہ نے نا مثال بیان کری، حتیٰ یعود جیسے جہاں تک کہ یعود پلٹ آئے واپس آ جائے اللبن دودھ فی الضرع تھنوں کے اندر، جیسے کہ تھنوں کے اندر نکلا ہوا دودھ وہ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی وہ بندہ جو کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور آگے پھر فرمایا محبوب نے وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فی سبیل اللہ، اور نہیں جمع ہو سکتا غبار اللہ کے راستے میں، جو انسان کے چہرے کے اوپر، انسان کے جسم کے اوپر وہ غبار پڑا ہو، یہ وہ دخان و جہنم، اور جہنم کا دھواں یہ کبھی بھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جس بندے نے اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے راستے میں چلا اور اس کے چہرے کے اوپر مٹی پڑ گئی اور غبار علود ہوا تو اس کو جہنم کا دھواں اور جہنم کی آگ چھو لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو اللہ کے راستے میں چلے گا تو جہنم حرام ہے، اگر جہنم میں گیا تو اللہ کے راستے میں نہیں نکلا ہوا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر جی۔ آگے 449 نمبر حدیث عنہ، انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے جی، آپ نے وہ سنی ہوئی کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا، اپنے جو ہے نا قیامت والے دن سایہ عطا فرمائے گا۔ وہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 انسان ایسے ہیں کہ یظلہم اللہ، کہ سایہ عطا کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ، فی ظلہ اپنا یعنی اپنے عرش کا، یوم اس دن یعنی قیامت والے دن، لا ظل کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ظلہ سوائے اللہ کے عرش کے، کہ کوئی سایہ نہیں، پہاڑ ختم ہو گئے، درخت ختم ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا، ساری بلڈنگیں ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہوگی، تو اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ باقی نہیں رہے گا، تو اللہ 7 بندوں کو نا 7 آدمیوں کو سایہ عطا کرے گا۔ پہلا کون ہے جی؟ امام عادل، کہ وہ حکمران جو کہ انصاف کرنے والا تھا۔ دیکھیں جی آیا بڑا اوکھا کم، لیکن اس کے اوپر اجر دیکھیں کتنا ہے۔ امام عادل، کہ وہ حکمران جو کہ عدل انصاف کرنے والا، اور وہ شاب، اور وہ نوجوان نشأ، کہ جس نے اپنی جوانی وقف کر دی فی عبادت اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، یعنی اپنی جوانی جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے دی، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے راستے میں گزار دی، وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ورجل، وہ آدمی قلبہ، کہ جس کا دل معلق، وہ اٹکا رہتا ہے فی المساجد، مساجد میں، یعنی مساجد کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے، کہ مسجد کی دیکھ بھال میں، نماز کے خیال میں، مسجد کی جو ضروریات ہے اس کے خیال میں لگا رہتا ہے، کہ مسجد میں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، مساجد میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسجد حاجت کی ضرورتوں کو اور نماز کے لیے جو ہے نا اس کا ہمیشہ دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بھی جو ہے نا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہم نے نا اس کو صرف نماز کے ساتھ خاص کر لیا، نہیں، نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے، اگر وہ مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے نا وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہی ہے، مسجد کی ضروریات کا خیال کر رہی ہیں، رکھ رہی ہیں، اور اس طرح مسجد کے جو معاونین ہیں، جو مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی اس جو ہے نا حدیث کے اس فضیلت میں شامل ہے۔ کہ دیکھیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا دل جو ہے نا مساجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کہ مساجد کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا قیامت والے دن عرش کے نیچے ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر ورجلان، وہ 2 آدمی تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور کوئی ان کی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اجتمعا علیہ، اسی محبت کے اوپر وہ جمع ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، اور اسی محبت کے اوپر جو ہے نا وہ الگ ہوتے ہیں، کہ بھائی میری تیرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ہے نا تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی اور مشرک ہے، اس وجہ سے میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں۔ جمع ہونا بھی اللہ کے لیے اور جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔
اور آگے ورجل وہ آدمی دعته امرأۃ کہ جسے بلائے کوئی عورت ذات منصب و جمال جو کہ حسب نسب والی یعنی خوبصورت عورت جو ہے نا اس کو گناہ کی طرف بلائے اس کو دعوت دے گناہ کی فقالت وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس گناہ سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ اس کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر ورجل وہ آدمی تصدق بصدقۃ جو کہ صدقہ کرے اللہ کے راستے میں مال نکالے فاخفاہ اس کو مخفی رکھے اس کو چھپائے حتی لا تعلم یہاں تک کہ نہ جان سکے شمالہ اس کا بایاں ہاتھ اس کا دایاں جو ہے نا بایاں ہاتھ ما تنفق یمینہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا یعنی بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا جو ہے نا خرچ کیا۔ تو اس طرح چھپ چھپا کر اللہ کے راستے میں دینے والا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو ہے نا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر ورجل وہ آدمی ذکر اللہ خالیا جو کہ علیحدہ تنہائی میں جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کیا ففاضت عیناہ تو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھیں جو ہے بہہ پڑی رونا شروع ہو گیا تو وہ بھی جو ہے نا اللہ کے عرش کے سائے میں جو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو جی ان ساتوں بندوں میں دیکھتے ہیں ہم تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہم تو کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتے بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے گرمی نہیں برداشت ہوتی گرمی بہت سخت ہے بس ہم میں سے کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے اللہ جو ان 7 بندوں میں ہو بس یا اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے نا ہمیں عرش کا سایہ عطا کر دینا باقی ہمارے اندر کوالٹی کوئی نہیں ہے ہمارے اندر کوئی خوبی کوئی نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں آمین ثم آمین۔ آگے جی 450 نمبر حدیث عن عبداللہ بن شخیر ان سے مروی ہے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں جی اتیت رسول اللہ کہتے ہیں جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہو یصلی اور آپ جو ہے نا وہ نماز ادا کر رہے تھے اور ولی جوفہ اور آپ کے مبارک سینے سے عزیز ایسی جو ہے نا آوازیں نکل رہی تھی کا عزیز المرجلی جیسا کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے دیکھنا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے تو اس میں سے کیسی آواز ہوتی ہے تو اس طرح کی آواز جو ہے نا نماز کی حالت میں رسول اللہ کے سینہ مبارک سے آ رہی تھی کیوں آگے دیکھیں من البکائی رونے کی وجہ سے اللہ اکبر کہ دیکھیں محبوب معصوم عن الخطا ہے کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کے محبوب ہیں اور جنت بھی جن کے اوپر فخر کرتی ہے وہ تو جو ہے نمازوں میں رو رہے ہیں لیکن ہماری کیا حالت ہے جی ہماری تو نمازیں بھی ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر انسان کو سن کر انسان ہنسی آتی ہے تو اس طرح کی نمازیں ہونی چاہیے کہ ہمارے نمازوں میں بھی اللہ کا خوف اور ڈر اور خشیت جو ہے نا وہ دکھنی چاہیے۔ آگے جی 451 نمبر حدیث عن انس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأبی بن کعب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے یہ حکم دیا فرمایا کہ اے ابی بن کعب ان اللہ عز و جل کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارا نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک کہ میں تجھے نا یہ سورت پڑھ کے سناؤں اللہ اکبر دیکھیں جی وقت کا پیغمبر وقت کا نبی وہ اپنے امتی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے جو ہے نا سورت پڑھ کے سناؤں کون سی سورت جی لم یکن الذین کفروا یہ بڑی سورۃ البینہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سورۃ البینہ تجھے پڑھ کے سناؤں قال تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ وسمانی اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی بن کعب کو یہ سورت سناؤ قال نعم تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے تو اس جو ہے نا اعزاز کی وجہ سے فبقا ابی بن کعب جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے اللہ اکبر کہ یار میرا اللہ کے ہاں اس قدر مقام ہے یہ کیوں مقام ملا جی کیونکہ یہ قرآن کے قاری تھے یہ قرآن بڑا اچھا پڑھا کرتے تھے قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز دیا کہ رب خود نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کو کہ محبوب ان کو جو ہے نا قرآن سنائیے اللہ اکبر۔ حدیث نمبر جی 452 وعنہ اور انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے قال ابو بکر لعمر کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ انطلق بنا کہ اے عمر آؤ ہمارے ساتھ چلو الی ام ایمنہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ رسول اللہ کی جو ہے نا یعنی کہ والدہ کی طرح تھی اور یہ اپنے رسول اللہ کو اپنے بچے کی طرح پیار کیا کرتی تھی تو رسول اللہ نا ان کو اپنی والدہ کی طرح ماں کی طرح سمجھا کرتے تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے ان کا حال احوال پتا کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو باتیں وغیرہ کیا کرتے تھے تو جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو یہ جو آپ کے جانثار اصحاب حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے نا ام ایمن رضی اللہ عنہا کے جو رسول اللہ کی والدہ کی طرح تھی نا ان کے پاس جاتے ہیں نزورها ہم ان کی زیارت کے لیے ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں کما کان رسول اللہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے تو فلما انتہینا جب وہ ان کے پاس سیدہ ام ایمن کے پاس پہنچے
تو بکت تو وہ جو ہے نا آگے سے رونے لگی، رونا شروع کر دیا. فقالا لہا، تو ان دونوں نے شیخین نے حضرت ان سے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، یہ پوچھا ما یبکی کی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اما تعلمین، کیا آپ نہیں جانتی کہ انما عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے، خیر وہ بہترین ہے، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین مقام میں ہے اور بہترین جگہ میں ہے، اللہ کی جنتوں میں ہے. قالت، تو دیکھیں جی وڈیاں دی گلاں پھر وڈیاں ہی ہوندیاں. وہ کہنے لگی کہ انی لا ابکی، کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، انی لا اعلم، کہ میں بھی زیادہ یہ جانتی ہوں، مجھے بھی یہ بات معلوم ہے کہ انما عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام ہے، مرتبہ ہے، خیر لرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. لیکن پھر جی ماں جی رو کیوں رہی ہیں؟ تو ماں جی کیا فرماتی ہیں، ولاکنی ابکی، کہ میں رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ ان الوحی، کہ بے شک وحی، قد انقطع من السماء، وہ آسمان سے آنی بند ہو چکی ہے. آسمان سے زمین کا جو رشتہ تھا جبرائیل علیہ السلام کا وحی کے آنے کا سلسلہ وہ ختم ہو چکا ہے، وحی بند ہو گئی ہے. تو فَحَيَّجَتْهُمَا، تو اس بات نے دونوں کو مجبور کر دیا، ابو بکر عمر کو بھی، علی البکاء، رونے پر. فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا، تو وہ بھی انہیں کے ساتھ مل کر جو ہے نا رونا شروع کر دیا. ان کو کیا پتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے اور بابے صوفی بزرگ آئیں گے تو ان کے اوپر جو اسی طرح وہی آ رہی ہوگی، ان کے اوپر وہی فرشتے آ رہے ہوں گے، ان کو بھی القاء ہو رہا ہوگا، وہ دلوں دے حال جان دے، وہ جی وہ جو ہے نا عرش کرسی پڑھ کے بتا دیا کریں گے، وہ جو رو رہے ہیں. یہ ہے جی احادیث نبویہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے جانثار اصحاب کے فرمان. اور جو صوفیزم نے ہمیں دین بتایا، انہوں نے جو دین نکالا وہ بالکل اس کے مخالف ہے. ام ایمن رسول اللہ کی والدہ کی جگہ پر تھی، وہ تو رو رہی ہیں کہ آسمان سے زمین کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم وہی نہیں آیا کرے گی. تو یہ کیا جی انہوں نے دیکھو کیسی کہانیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں جی، وہ فلانا بابا جی دلوں دے حال جانتا سی، وہ جی عرش کرسی پڑھ لینا ہوں سی، کٹھا پڑھتا سی. اچھا جی آگے حدیث نمبر 453، وعن ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب زیادہ، اشتدہ کا معنی جب بڑھ گیا، جب زیادہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وجعہ آپ کی مرض، آپ کی جو تھی نا، جو آخری عمر میں آپ بیمار ہوئے تھے، وہ جب بیماری کی شدت بڑھ گئی تو قیل لہو فی الصلاۃ، تو ان سے کہا گیا نماز کے بارے میں کہ رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تو آ کے جو ہے نا نماز ادا فرما دے. فقال، تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ مرو ابا بکر، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ اکبر، کیسا خوش قسمت بندہ ہے جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ وقت کا پیغمبر وہ حکم دے رہا ہے کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے. اللہ اکبر، کیسا جی، میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر کی فضیلتیں ساری اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو فضیلت ہے نا یہ کمال کی فضیلت ہے کہ ایک وقت کا پیغمبر، آخر الزماں پیغمبر اور کائنات کا جنت کے سردار اور حوض کوثر کے اوپر پانی پلانے والے وہ محبوب نبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو کوئی نماز پڑھائے لوگوں کو. اللہ اکبر. تو فقالت عائشہ، تو سیدہ عائشہ جو کہ ان کی بیٹی تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق، بے شک ابو بکر جو ہے نا رجل رقیق، وہ بڑے نرم دل والے ہیں. اذا قرأ القرآن، جب وہ قرآن کریم پڑھیں گے تو غلبہ البکا، تو رونے کی وجہ سے نا ان کے اوپر غلبہ طاری ہو جائے گا. تو فقال، یعنی جو ہے نا ان کا فرمانے کا مطلب کہ وہ رونا شروع کر دیں گے، نماز نہیں ان سے پڑھا سکیں گے، تو اس لیے جو ہے نا آپ ابو بکر کی بجائے عمر کو کہہ دیں. لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، فقال، تو رسول اللہ نے پھر دوبارہ حکم کیا، مرو فلیصلی، ابو بکر ہی کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. یعنی کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور یہی حضرت عمر نے کہا تھا جب وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں معاملہ ہوا تھا نا، تو حضرت عمر نے یہی کہا تھا کہ ابو بکر تمہارے ہوتے ہوئے میری بیعت لوگ کریں، یہ تو گوارا نہیں ہے کہ جس محفل میں ابو بکر موجود ہو تو عمر کی بیعت کی جائے. تو پھر جو ہے نا حضرت عمر نے ہی پہلے بیعت کی تھی. تو یہاں پر بھی حضرت ابو بکر کو ہی حکم دیا گیا ہے. وفی روایت عن عائشہ، اور ایک روایت میں سیدہ عائشہ سے ہے کہ قالت، انہوں نے کہا تھا قلت، میں نے کہا، قالت وہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ قلت، میں نے عرض کی تھی کہ ان ابا بکر، کہ یا رسول اللہ ابو بکر جو ہے نا اذا قام مقامک، جب وہ آپ کی جگہ پہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، لم یسمع الناس، تو وہ نہیں سنا سکیں گے لوگوں کو قرآن، من البکائی، رونے کی وجہ سے، یعنی وہ بیچارے رونا شروع کر دیں گے، ان کا نرم دل ہے، تو وہ جو ہے نا آپ کے دکھ میں جو ہے نا کہ یار ایسا بھی وقت آنا تھا، یہ بھی وقت ہم نے دیکھنا تھا کہ نبی کا مصلی خالی ہے اور ہمیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ نا نہیں برداشت کر سکیں گے، تو اس لیے جو ہے نا آپ کسی اور کو حکم دیں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا نا جی ابو بکر کو ہی نماز پڑھانے کا کہو. اللہ. حدیث نمبر جی 454،
ان ابراہیم ابن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ابراہیم، ان سے جو ہے نا حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ جی انا عبد الرحمن بن عوف، کہتے ہیں کہ میرے جو والد تھے نا عبد الرحمن بن عوف، اوتیا بطعام، ان کے پاس کھانا لایا گیا، وکانا صائما، اور وہ روزے کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، فقال، تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہ قتل مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ کیسا جی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا مقام تھا، امیر ترین آدمی تھے، امیر ترین عرب کے، لیکن جو ہے نا جب فوت ہوئے یہ دیکھیے کیا حالت تھی، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں جی صحابہ کرام کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا، دیکھیے قربانی کی، امیر بندہ جی، امیر بندہ غریب ہو جائے میں کہتا ہوں وہ تو ذہنی ٹینشن مریض بن جاتا ہے، لیکن دیکھیں صحابہ کرام، مصعب بن عمیر وہ کہتے ہیں جی وہو خیر منی، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ وہ خیر منی، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ مجھ سے بہت بہتر تھے، فلم یوجد، اللہ اکبر، کہتے ہیں جی نہیں ملا لہو ان مصعب بن عمیر کے لیے، ما وہ چادر، وہ کپڑا، یکفن فیہ جس کے ذریعے ان کو کفن دیا جائے، الا بردۃ، سوائے ایک چادر۔ دیکھیں جی عرب کا شہزادہ ہے، عرب کا امیر ترین جو ہے نا بندہ تھا، لیکن جب اسلام لائے تو پھر جی سارا کچھ ہی چھوڑ دیا، ساری قربانی کی ہے۔ تو کہتے ہیں جی جب فوت ہوئے تو کفن دینے کے لیے چادر نہیں تھی، صرف ایک جو ہے نا چادر تھی، وہ چادر بھی کیسی تھی جی، ان غطی بہا رأسو، اگر اس چادر کے ذریعے ان کا سر ڈھانپا جاتا، غطیہ کا معنی ڈھانپا جاتا، بہا اس چادر کے ذریعے، رأسو ان کا سر، تو بدت رجلہ، تو ان کے پاؤں جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتے، پاؤں ننگے ہو جاتے، وَإِنْ غُطِّيَ، اور اگر ڈھانپا جاتا بہا اس چادر کے ذریعے، رجلہ ان کے پاؤں کو، تو بدأ رأسہ، تو جو ہے ان کا سر جو ننگا ہو جاتا ہے، تو لیکن اس وقت یہ حالت تھی، لیکن کیا کہ ثم بوسیتا، پھر جو ہے نا کشادہ کر دیا گیا، لنا ہمارے لیے، من الدنیا، دنیا کو، ما بوسیتا، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کیسے ہمارے لیے دنیا جو ہے نا کشادہ، دنیا کھول دی گئی، او کالا، یا انہوں نے یہ بڑے لفظ ہی کہے کہ اوتینا من الدنیا، کہ ہمیں دنیا میں رزق دے دیا گیا، دنیا کی فراوانی دے دی گئی، ما اوتینا، جو کہ ہمیں مل رہی ہے، جو کہ ہمیں مل گئی۔ تو کہتے ہیں قد خشینا، یہ دیکھیں جی ہم تو لنگر کھا کے رج کے پھر بھی جو ہے نا رب کے شکرے ہیں، تو لیکن یہ اللہ والے جن کی جو ہے نا دن رات اللہ کا ڈر اور خوف سے لبریز ہوتی ہے نا، وہ دیکھیں کھانا سامنے آیا تو کیا یاد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، قد خشینا، ہمیں یہ ڈر ہے، ان تکون حسناتنا، کہ ہماری نیکیاں جو ہے نا ان کا بدلہ اجلت لانا، وہ ہمیں دنیا میں ہی دیا جا رہا ہے، اللہ۔ ثم جعل یبکی، پھر وہ یہ سوچ کر جو ہے نا وہ رونا شروع ہو گیا کہ یار سانو دنیا تے بدلہ میرے آخرت پتہ نہیں کی بننا، اتنا روئے حتی ترک الطعام، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا ہی چھوڑ دیا، اللہ، کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا جی، وہ جو سامنے آیا تھا۔ تو یہ تھا جی ان کا مقام، مرتبہ، اور ان کا تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، کہ دیکھیں جی ان کو جب اپنا زمانہ یاد آیا نا کہ ہم کیا تھے، کیا ہو گئے، کتنا اللہ نے نواز دیا، تو وہ انہوں نے بس رونا شروع کر دیا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یار اللہ نے ہمارے اوپر کتنی کرم نوازی کی ہے، اللہ پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ دیکھیں جی آخری حدیث 455 نمبر حدیث، ان ابی امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ابو امامہ کہتے ہیں جی لیس شیء، کہ کوئی بھی چیز، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہے، من قطرتین، دو قطروں سے، او وآثرین، اور دو نشانوں سے، یعنی دو قطرے اور دو نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں۔ اب دو قطرے کون سے؟ پہلا قطرۃ دموع، وہ آنسوؤں کا قطرہ، دیکھیں جی رب نے 7 سمندر پیدا کیے ہیں، اور ہماری زمین کے اوپر جی ہے نا پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے، لیکن اس کے باوجود رب کو ان 7 سمندروں سے پیار نہیں ہے، وہ 7 سمندر جو ہے نا رب کو محبوب نہیں ہے، رب کو وہ قطرہ محبوب ہے، دموع من خشیت اللہ، جو کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے، وہ قطرہ جو ہے نا 7 سمندروں سے زیادہ وزنی ہے، وہ 7 سمندروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک یہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور دوسرا وقطرۃ الدم، وہ خون کا وہ قطرہ، تحراق فی سبیل اللہ، جو کہ اللہ کے راستے میں گرتا ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے یا اللہ کے راستے میں انسان گیا آگے شہید ہو گیا، تو اس کا خون کا جو قطرہ گرتا ہے، وہ قطرہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، کہ رب کے لیے یار اس نے جان دے دی۔
اور دوسرے جو نشان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، وہ کون سے؟ امل اثرانی، اور بہرحال وہ دو نشان فاثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان جو کہ اللہ کے راستے میں پڑا، یعنی جنگ کے دوران کسی جہاد کے دوران کوئی زخم کا، کوئی تلوار کا، کوئی تیر کا، کوئی نیزے کا کوئی نشان پڑ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ وہ اثر فی، اور وہ نشان فی فریضۃ، جو کہ کسی فرض کی ادائیگی میں پڑا ہو، من فرائض اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے، یعنی انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر نشان بن گیا، اب یہ نشان اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ ہم دیکھیں نا نماز پڑھتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر نشان بنے ہوتے ہیں، پاؤں کے اوپر نشان بنے ہوتے ہیں، یہ نشان جو اللہ کے راستے میں اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جو ہے وہ نشان پڑ جائیں، یہ نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو کوئی بھی، یعنی ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرتے ہوئے جو مشقت آتی ہے، جو ہمیں نشانات یا تکلیف آتی ہے، تو وہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا بڑی محبوب ہوتی ہے کہ یار بندہ میرے لیے، میری خاطر تکلیفیں اٹھا رہا، میری خاطر اس کے جسم کے اوپر نشانات پڑ رہے ہیں، تو وہ نشانات اور وہ قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔